بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا ذرا دائرہ بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالی کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ زندگی کی جنگ خود اکیلی ہی لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کی چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ شاہیں اگر رہی تو پتی بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھی بھی آئیں گے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے، بہت ہی خوبصورت جواب۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہے ناراض رہے ڈانٹے رہے مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دل دکانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ جب تعلق ضرورت کی ہو
تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بھی بے فنا محبت ہو۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے ابھی، کل کا تو انتظار مت کرنا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اسی لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنی ہی زیادہ آزاد ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاش کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔